میں پوری ذمہ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام آباد ایک محفوظ شہر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ اس پروگرام میں وسیم بادامی آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ویسے تو ایک انسانی جان اس دنیا میں کہیں بھی اس کا ضیاع ہو تو وہ اتنا ہی زیادہ قابل افسوس ہے، اتنا ہی زیادہ قابل مذمت، اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن یہ وہ شہر ہے جس کے بارے میں آپ نے چودھری نثار صاحب کا یہ بیان سنا، اور جو کہ اب سے کچھ دنوں پہلے انہوں نے فرمایا تھا کہ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ اسلام آباد ایک محفوظ شہر ہے۔ یہ وہ شہر ہے کہ جہاں پر آپ کو قدم قدم پر ناکے نظر آتے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک صحافی کابل گئے ہوئے تھے اور واپس وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ آئی کوڈ ایزیلی ڈرا کمپیریزن کہ وہاں پر کتنے ناکے ہیں قدم قدم پر اور یہاں پر کتنے ناکے ہیں۔ یہ وہ شہر ہے جہاں پر وہ افراد جن کو باقاعدہ ایجنسیز نے، جی ہاں انہی ایجنسیز نے جنہیں اور بہت ساری متعلقہ اور غیر متعلقہ اطلاعات ہوتی ہے لیکن یہ پتہ نہیں لگا کہ وہ F8 میں آ کے کیا کر کے چلے گئے۔ یہ وہ شہر ہے جہاں پر ان ایجنسیز نے جن افراد کو یہ بتایا ہوا ہے کہ بھائی صاحب آپ کا نام ہٹ لسٹ پر ہے، آپ کسی بھی وقت مارے جا سکتے ہیں، آپ اس شہر میں اطمینان سے گھومیے، وہ افراد جب اپنے دفاع کے لیے حکومت سے لائسنس کی درخواست کرتے ہیں تو ان سے کہا جاتا ہے کہ نہیں دیکھیں یہ تو کام نہیں سکتا، لائسنس کے اجرا پر تو پابندی ہے۔ یہ وہ شہر اور یہ علاقہ وہ F8 کا علاقہ ہے کہ جہاں پر جس کچہری میں واقع ہوا ہے اس سے متصل نہیں ہے، بلکہ آپ آسان الفاظ میں کہہ لیجئے کہ اس کی حدود میں تھانہ مرگلہ ہے، اس کی حدود میں اسی چار دیواری میں مرگلہ تھانہ ہے۔ اور یہ کوئی فلمی کہانی، یہ کوئی ایگزیجریشن، یہ کوئی مبالغہ یا یہ کوئی تفریحاً یہ بات نہیں کہی جا رہی، بلکہ اس شہر میں صبح تقریباً 9 بجے کے قریب دہشت گرد آتے ہیں جن کی تعداد مختلف بتائی جاتی ہے۔ محتاط اندازے کے مطابق جن کی تعداد 6 ہوتی ہے، محتاط اندازے کے مطابق وہ 25 سے 30 منٹ تک اپنی کاروائیاں جاری رکھتے ہیں اور اس کے بعد ڈبل کیبن ویگو گاڑیوں میں فرار ہو کر چلے جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں لگتا کہ کہاں چلے گئے۔ ایک تو اس کا یہ اسپیکٹ ہے آج کے اس واقعے کا، اور دوسرا اسپیکٹ یہ ہے کہ اللہ اللہ کر کے تو قوم نے یہ کہا تھا کہ بھائی چلو اب جنگ بندی وغیرہ ہو گئی تو شاید اب کچھ دنوں کے لیے ہی صحیح، اگرچہ کافی لوگ اس کو بھی طالبان کا ایک ٹیکٹک سمجھتے ہیں لیکن کچھ اس کو نیک نیتی بھی سمجھتے ہیں، اپنی اپنی انالیسز ہے، لیکن لوگوں نے سکھ کا سانس دیا تھا کہ شاید کچھ دنوں تک ہمیں ٹیلی ویژن کی سکرینز پر خون آلود لاشیں نہیں دیکھنی پڑیں گی۔ اگر جنگ بندی کے دوران بھی یہ مناظر ہم دیکھ رہے ہیں تو پھر امن کا دور کب آئے گا؟ بہرحال ہم بات تو کریں گے اس پر بریک کے بعد، لیکن میں صرف ایک ریفرنس کے طور پہ احرار الہند نامی تنظیم اس کی ذمہ داری قبول کی اس واقعے کی، میں صرف آپ کو تھوڑا سا ریفرنس دے دوں۔ یہ احرار الہند نامی اسی تنظیم نے 9 ربیع الثانی یعنی کہ اور اس وقت 9 فروری 2014، آپ کی اسکرین پر یہ ان کا لیٹر ہیڈ ہوگا، انہوں نے 9 فروری 2014 کو یعنی کہ آج سے کچھ دن پہلے یہ لیٹر ہیڈ جاری کیا تھا۔ اس کے میں صرف کچھ نکات پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے قائدین حضرات کچھ مصلحتوں کا شکار ہوئے اور صرف قبائل کو آزادی دلانے کے لیے مذاکرات کی میز پر بیٹھ گئے۔ یہ بات بہت ہی واضح ہے کہ اس مذاکرات کے ذریعے سے شریعت نام کا کوئی چڑیا بھی نہیں آئے گا۔ یہ میں آپ کو اس کے الفاظ سنا رہا ہوں۔ اور حکومت پہلے کی طرح مذاکرات کے نام پر ایک اور دھوکہ دینے کی تیاری کر چکی ہے۔ تو انہوں نے اسی لیٹر ہیڈ پر یہ لکھا تھا آج سے کچھ دنوں پہلے، میں آپ کو کوئکلی پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ اس لیے ہم اپنے مکرم و محترم امیر مولانا عمر قاسمی کے امارات میں احرار الہند کے نام پر جمع ہوئے اور ہمارا یہ عزم ہے کہ ہم پاکستان میں شریعت کے نفاذ تک اپنے فدائی حملے اور اپنی مسلح جدوجہد جاری رکھیں گے۔ ہم چونکہ پہلے سے تحریک طالبان پاکستان اور دیگر جہادی تنظیموں سے مل کر کارروائیاں کرتے تھے، اب سے ہم اپنے طور پر کارروائیاں جاری رکھیں گے انشاءاللہ، اور ہمارا تعلق چونکہ پاکستان کے شہری علاقوں سے ہے اس لیے ہماری کارروائیوں کا تعلق بھی براہ راست شہری علاقوں سے ہوگا۔ TTP کے مجاہدین ہمارے بھائی ہیں، لیکن اگر تحریک طالبان پاکستان حکومت کے ساتھ کسی قسم کی کوئی سیز فائر کرے گی تو ہم یعنی احرار الہند اس طرح کے سیز فائر کے پابند نہیں ہوں گے۔ یہ آج سے کچھ دنوں پہلے انہوں نے کہا تھا۔ اور میں جاتے جاتے اسی کے بالکل اگلے دن 10 فروری 2014 کو AFP کی ایک خبر کا آپ کو ایک عکس دکھا دوں کہ جس میں AFP نے 10 فروری 2014 کو لکھا کہ an offshoot of the Pakistani Taliban, the relatively unknown Ahrar ul-Hind has threatened to stage suicide attacks across the country if the Tehreek Taliban Pakistan agrees to a ceasefire with the government of Pakistan۔ اور آج یہ کام ہو گیا۔ اب یہ احرار الہند کیا ہے، اس کا طالبان سے تعلق ہے نہیں ہے، طالبان نے ظاہر لا تعلقی کیا
یہ کتنا زیادہ ٹھیک جسچر ہے یا نہیں، ان تمام پر امور پر ہم بات کریں گے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے ہمارے ساتھ بہت ریلیونٹ مہمان موجود ہوں گے. سینئر صحافی، دنیا ٹیلی ویژن نیٹ ورک پہ مشہور و معروف پروگرام بھی کرتے ہیں، اسلام آباد کی سیکیورٹی کے حوالے سے بھی انہوں نے اپنے پروگرام میں بات کی تھی، جس پہ چودھری نثار صاحب نے جس کا ڈینائل دیا تھا، ریبٹل دیا تھا. جناب رؤوف کلاسرا صاحب، سر بہت شکریہ وقت دینے کا. پاکستان مسلم لیگ نون کے بہت سیزن، بہت کھری بات کرنے والے ممبر نیشنل اسمبلی جناب شیخ اصغر صاحب، تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ. متحدہ قومی موومنٹ سے جن کا یہ خیال ہے کہ تحریک طالبان نے اپنے آپ کو مجتمع کرنے کے لیے ایک ٹائم مانگا ہے، دراصل جنگ بندی کے نام پر. ان کے بہت ہی ووکل ممبر پروونشل اسمبلی اینڈ اپوزیشن لیڈر فیصل سبزواری صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، اور طالبان کمیٹی کے کوارڈینیٹر، ظاہر ہے وہ بھی انتہائی ریلیونٹ شخصیت اس حوالے سے، جناب یوسف شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. جناب اس پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. میں نے اپنے معزز مہمانوں کا تعارف کرایا اور ان سے گفتگو سے آغاز سے پہلے ہم ذرا پوائنٹ آف ویو لیں گے. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں سابق وزیر داخلہ جناب رحمان ملک صاحب. ہم نے ان کے بھی اس حوالے سے، مذاکرات کے حوالے سے اور آپریشن کے حوالے سے خاصے بیانات سنے، اور آج حالیہ واقعات کے بعد بلاول صاحب کے بھی ٹویٹس کے ذریعے خاصے بیانات سنے. میں بات کرتا ہوں رحمان ملک صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام بادم صاحب. ملک صاحب بتائیے گا، آج آپ کے خیال میں اسلام آباد کا جو واقعہ ہوا ہے، بیکاز ظاہر ہے آپ ہیلم آف افیئرس پہ رہے اس حوالے سے اور سارے معاملات کو آپ دیکھتے رہیں، اس کو ایک آئسولیٹڈ ایونٹ کے طور پہ دیکھا جائے جس کا واقعی طالبان سے کوئی تعلق نہیں ہے، یا ایک چال ہے؟ تو میں دل کی گہرائیوں سے افسوس کروں گا ان سب فیملیز کے ساتھ جن کا نقصان ہوا ہے، جن کے پیارے آج شہید ہوئے ہیں. دیکھیں، اس کو آپ بالکل بیک گراؤنڈ اگر دیکھیں تو حکومت نے ایک بڑی پرخلوص کوشش کی، جس میں میاں نواز شریف صاحب خود اور وزیر داخلہ صاحب خود، جو انہوں نے ایک انیشیٹو لیا وہ پوری قوم نے اپریشیٹ کیا، ہماری پارٹی نے اپریشیٹ کیا، میں نے بہت اپریشیٹ کیا. اب پرابلم یہ ہے کہ حکومت کا کام ایک انیشیٹو لینا، لیکن اگلی پارٹی کا اگر نیت ٹھیک نہیں ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ طالبان کے اتنے سارے گروپس ہیں کہ جن کا اگر کاؤنٹ کیا جائے تو میرا لئے کوئی 40 سے اوپر جاتا ہے. اچھا، شاید کی آئیڈینٹی میں نے سینٹ میں ڈیمانڈ کی تھی کہ پتہ چلے اس کو انماسک کریں یہ ہے کون. ہم شناختی کارڈ راشن کارڈ لینے جاتے ہیں تو شناختی کارڈ دینا پڑتا ہے. شاید کون ہے، کس کو ریپرزینٹ کرتا ہے، تو وہ ابھی تک ہمیں نہیں پتا. بہرحال پھر بھی جس نیت اور خلوص سے ہم شروع ہوئے اس میں ہو سکتا ہے کہ طالبان کا ایک گروپ سنسیئر ہو، لیکن جب وہ دیکھتے ہیں کہ وہ فضل اللہ جو کہ ایک لفٹ پہ ایک رسی کھینچتا تھا وہاں پہ سوات میں بحرین کے قریب، وہ بندہ جو ہے وہ خلیفہ بننے کا اپنا کلیم کرتا ہے، امیر المومنین اللہ عمر کو بناتے ہیں اور کابل سے کہتے ہیں کہ ہم کنٹرول کریں گے پاکستان کو. تو ان کے جو ساتھی یہ بڑی لوور درجے میں تھا، وہ دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا اوپر چلا گیا تو باقی گروپ جو ہے وہ آرام سے نہیں بیٹھیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اس وقت فضل اللہ افغانستان کی گود میں بیٹھا ہوا ہے. ان کی انٹیلیجنس جو ہے وہ پاکستان کے خلاف کام کر رہی ہے، طالبان کو سپورٹ کر رہی ہے. اس کی رپورٹس اس وقت میرے پاس بھی تھی اور مجھے امید ہے کہ اس وقت حکومت کے پاس بھی ہوں گی. تو لہذا میرا خیال ہے کہ اگر یہ مذاکرات شروع کرنے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کارزئی صاحب کو کانفرنس میں لینا چاہیے، اور سب سے پہلے ہماری حکومت کی ڈیمانڈ جو ہے وہ فضل اللہ کو پاکستان میں لانا چاہیے. اگر فضل اللہ نہیں ہے تو جیسے ہم نے ملا برادر کو دی تھی ایکسیس ان کو یہاں پہ آ کے بات کرنی کی، پھر ایسی ایکسیس ہمیں بھی دینی چاہیے. آج میں نے مولوی اپنے پروفیسر ابراہیم صاحب کا اسٹیٹمنٹ پڑھی کہ تحریک طالبان نے اپنی ضلعی جو ہے ان کی قیادت ان کو منع کر دیا کوئی بھی واقعہ کرنے سے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان کے ہر ضلع میں وہ آگے ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے، اور اس وقت لڑائی کا بھی وقت نہیں ہے، بلیم گیم کا بھی وقت نہیں ہے. آج اپوزیشن، انٹلیکچوئل، میڈیا اور گورنمنٹ کو ایک پیج پہ کھڑے ہو کر طالبان کا مقابلہ کرنا ہوگا. آج خواجہ صاحب کی اسٹیٹمنٹ بہت اچھی تھی. دیکھیں ہمارے جو منسٹر اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، ظاہر ان کے پاس کوئی انٹیلیجنس آفٹر آل از اے ڈیفینس منسٹر. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں آنے والے وقت میں یونٹی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے، اور یہ معاملہ پارلیمنٹ میں، نیشنل اسمبلی میں لانا چاہیے. جسٹ ون مور کوسچن، پھر آپ سے کسی پروگرام میں تفصیلی آپ سے بات ہوگی. تو ون مور کوسچن، آج کے اس واقعے کے بعد پھر بلاول صاحب نے ٹویٹس کے ذریعے یہ کہا ہے
کہ اب تو آپریشن ناگزیر ہو گیا ہے، جبکہ خورشید شاہ صاحب کی لائن کچھ اور ہے. پیپلز پارٹی کی آفیشیل پالیسی کیا ہے؟ انہوں نے جو کہا ہے ان کی ایک اپنی آبزرویشن ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف میں نہیں، ایون کہ حکومت کے بھی ارکان کچھ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے. اگر ایک طرف ہم مذاکرات کی بات کرتے ہیں، آپ ایک سپلنٹر گروپ کہتا ہے کہ جی ہم آپ کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں، مذاکرات کا تو لفظ ہونا نہیں چاہیے، چلو کوئی اور لفظ کر لیں. جو ڈائلاگ ہوتا ہے وہ تو گورنمنٹوں کے درمیان میں ہوتا ہے، ٹیررسٹ کے ساتھ نہیں ہوتا. میں یہ سمجھتا ہوں یا تو طالبان میں اتنی ایبلٹی ہونی چاہیے کہ ایک پیج پہ ایک فورم پہ اکٹھے ہو کے سارے کہیں. اور دوسری ایک اور بات میری ریکویسٹ ہے، بادامی صاحب کا بڑا تجربہ، میرے بڑے ہی محترم روہیل اسکر صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، بڑے پرانے پارلیمنٹرین ہیں. مجھے صرف ایک بات بتائیں کہ اگر یہ ظالمان ایک مہینے کی بات کرتے کہ سارے اکٹھے کیوں نہیں ایچ ڈال دیتے؟ یہ کیوں نہیں اکٹھے کھڑے ہو کے کہتے کہ ہم دہشت گردی کو خیر بار کہتے ہیں اور پاکستان کی خدمت کرتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بدنیتی تو وہیں شروع ہو جاتی ہے جب کہتے ہیں کہ ہم ایک مہینے کے لیے جو ہے وہ کاروائی بند کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایک سازش ہے پاکستان کے خلاف جو اپنا میں کرنے کے لیے کر رہے ہیں. ملک صاحب بات کر رہے ہیں، ایک بات سے تو میں 100% ان کے اتفاق کرتا ہوں کہ اس معاملے میں سب سیاسی جماعتوں، بلکہ میں تو اس کو ایڈ کروں گا ساتھ ان سیاسی جماعتوں کے ساتھ مذہبی جماعتوں کو بھی ساتھ ملنا چاہیے، اور بالخصوص وہ جو اپنے فوجیوں کو تو شہید نہیں کہتے لیکن ان کو شہادت کا درجہ دیتے ہیں، ان کو بھی اس پہ آ جانا چاہیے. اب پاکستان کی باقی کربلا کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ میں نہیں بتا رہا کہ کون ٹھیک تھا، میں اس میں نہیں کہہ رہا. میں یہ اس بات پہ میرا اپنا ریزرویشن ہے، پتہ نہیں، میری اپنی ذاتی رائے ہے. مجھے یوں لگتا ہے جیسے یہ ایک ماہ پرٹیکولر ایک ماہ دیکھنا، ایک ماہ کو 30 دن کا جو وقفہ دیا گیا ہے، میری اپنے میں ہو سکتا ہے کلاسر صاحب بھی میری اس سے اتفاق نہ کریں، ملک صاحب بھی نہ کریں، سبز باری بھی نہ کریں، آپ بھی نہ کریں، لیکن میرا خیال ہے چونکہ وہاں کے موسمی حالات اس وقت ایسے نہیں ہیں کہ یہ فریکوینٹلی موو کر سکے یا فریلی موو کر سکے وہاں پہ. ایک چیز مجھے یہ نظر آتی ہے، ایک اور دوسری جو پچھلے ایک ہفتے کی جو میں چیز دیکھ رہا ہوں، جو فقدان تھا، اب یہ ملک صاحب بتائیں گے اس میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن فقدان تھا، انٹیلیجنس رپورٹس یا انٹیلیجنس کا فقدان تھا. پچھلے ایک ہفتے میں جو آپ نے سٹرائکس کی ہیں، میرے خیال میں اس میں خاصا ایک آپ نے ان کا دم نکالا ہے. تو یعنی ایک ماہ کی آفر آپ کے خیال میں نیک نیتی سے نہیں آئی ہے، مجبوراً آئی ہے آپ کے خیال میں؟ اب ایک جس طرح ملک صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ بدنیتی ہے. اور کہنے جا رہا ہوں، ابھی آپ یہ پڑھ کے دکھا رہے تھے، تو اگر آپ اس کو ریڈ کریں نا، ایک ایسے مولانا صاحب جو تھوڑے دن پہلے ٹی وی پہ آئے تھے، یا وہ مشرف کے دور میں ٹی وی پہ آئے تھے برقع پہن کے، یا پھر آپ نے ان کو ٹی وی پہ اس دفعہ لے کے آئے، ان کے جذبات، ان کے احساسات، ان کے الفاظ کو ذرا آپ اس خط کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے تو آپ کو یوں نظر آئے گا جیسے وہ ذہن ایک ہے اور زبان دیکھتے ہیں سارے معاملات. مجھے میں سمجھنے سے قاصر ہوں. دیکھیں ابھی میں آپ کے ہاں یہ دیکھ رہا تھا کہ جی وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارا کام نہیں نشاندہی. تمہارا کام کیوں نہیں ہے؟ تم لوگوں نے جو گند ڈالا ہے اب صاف کرنا بھی تو تمہارے کام ہے، اور اگر تم صاف نہیں کر پاتے تو پھر اس کو صاف کرنا اسٹیٹ کا کام ہے. کتنی دیر اور آپ لاشیں اٹھائیں گے اپنی؟ بس 11 سال آپ اپنی لاشیں اٹھاتے رہے. اب اور میرا نہیں خیال کہ سخت ہو، مطلب معصوم بچیاں، یہ آج بچی کی تصویر بھی دکھائیں گے، بیچاری بربریت کر آئی تھی باہر سے، تیسرا دن تھا اس کا پریکٹس کرنے کا. بتامی صاحب میں کوئی اسلامک اسکالر نہیں ہوں، میں اسلامک اسکالر نہیں ہوں. کلاسر صاحب بہتر جانتے ہوں گے، ملک صاحب بھی شاید بہتر جانتے ہوں گے. فتح مکہ میں دیکھ لیجئے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرمایا تھا اس میں، کن کن کو انہوں نے اپنی اس جنگ سے باہر نکال کے. صحیح، بالکل. تو میں اس دین کو، اس اسلام کو، اس فقہ میں تو سمجھنے سے. ملک صاحب آپ فائنل ایڈ کر دیں، پھر ہم ذرا مہمانوں کو. بدامی صاحب چھوٹی سی عرض کر دوں کہ جس اسلام کو میں، آپ اور میرے بیٹھے ہوئے دوست مانتے ہیں، اس اسلام میں تو قتل کرنا جائز ہی نہیں ہے، اس میں تو محبت اور پیار ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ ان کا کون سا اسلام ہے کہ مسلمانوں کو شہید کر رہے ہیں؟ یہ اینٹی پاکستان بھی ہیں اور اینٹی اسلام بھی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں یہ چند ٹکوں کے لیے بکے ہوئے ہیں اور ان کے لیے کام کرتے ہیں، کیونکہ جس کو بھی انٹروگیٹ کرتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں بکا نکلتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کا واقعہ جو ایک نئی آرگنائزیشن کے نام سے جو اون کیا گیا ہے، وہ بھی ایک جنرک نیم ہے. غازی فورس کے 500 بندے اس وقت ساؤتھ وزیرستان میں موجود ہیں. اسلام آباد میں جب آپریشن ہوا تھا آپ کو بھی پتا ہے. لہذا میری جو ڈائریکٹ کنورسیشن اور ڈائلاگ ہوا خان بہن سے، جو مسز عبدالعزیز ہیں، ان سے میں نے ایک ہی بات کی، میری بہن آج کے بعد یہاں پہ نہ کوئی ڈنڈا بردار عورت ہوگی اور نہ ڈنڈا بردار کوئی آدمی ہوگا، چائے آپ کا ہے. ریلی اسپوک ویری ریسنٹلی، اور انہوں نے کہا کہ
ہمارے کچھ مطالبات پورے کر لیں. میں نے کہا آپ کے مطالبات کیا ہیں کہ ہم اپنی اسلامی تعلیمات جاری رکھنا چاہتے ہیں, ہمیں مدرسے کے لیے باہر جگہ دے دیں. ہم نے ان کو مدرسے کے لیے باہر جگہ دے دی اور میرے ٹینیور کو میں نے ان کو اندر داخل نہیں ہونے دیا. لہذا اب کیونکہ وہ لوگ جو جسے آپ پرو طالبان کہتے ہیں اور اس میں سیاسی پارٹیاں نہیں ہوں گی لیکن سیکٹری کچھ مذہبی ایلیمنٹ ضرور ہیں. اب جیسے معاویہ ہے جس نے مطلب ہمارے فوجیوں کے گلے کاٹ کے ان کو فٹ بال کی طرح ان کے ساتھ کھیلا, کون برداشت کرتا ہے اور کون سے اسلام کی کون سی شک ہے جو ان کو اجازت دیتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی بہت سارے گروپس ہیں اور اس حوالے سے. ٹھیک ہے ملک صاحب ذرا تفصیل سے بات کریں گے. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ آج کے پروگرام میں وقت دینے کا, بہت بہت شکریہ. میں مہمانوں کی طرف ذرا معذرت کے ساتھ بھی ذرا تاخیر ہوئی. یوسف شاہ صاحب میں آپ سے آغاز کر رہا ہوں, کلاسرا صاحب اور فیصل صاحب کی اجازت سے. یہ آج کے واقعے کی ذمہ داری احرار الہند نے قبول کی ہے. میں ان کا لیٹر پڑھا تھا, یہ اپنا امیر کہتے ہیں مولانا عمر قاسمی صاحب کو. یوسف شاہ صاحب آپ اس جماعت سے اور ان کے اس امیر کے نام سے آگاہ ہیں, آپ جانتے ہیں کون لوگ ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ بادامی صاحب کہ آپ نے مجھے بھی موقع دیا. یہ احرار الہند کا نام جس طرح آپ نے فرمایا, جس دن انہوں نے یہ بیان جاری کیا تھا اس دن مجھے اس تنظیم کا پتہ چلا ہے, اور وہ بھی صرف نام سنا تھا, اخباری بیان میں نے پڑھا ہے. اس کے علاوہ تو ہم نے تحریک طالبان سے رابطہ کیا ہے, ان کے ساتھ ہے تعلق اور ان کو میں جانتا ہوں کیونکہ ان کے ساتھ ہم ملے ہیں. پروفیسر ابراہیم صاحب اور مجھے مذاکراتی کمیٹی نے اتفاق سے بھیجا اور ہم وہاں میں جا کے ان سے ملاقات کی ہے اور انہی سے ہم نے بات کی ہے. دیکھیں اس وقت بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو مذاکرات کے حامی نہیں ہوں گے, لیکن پھر بھی میری تو گزارش یہی ہے کہ ہمیں اپنا یہ مذاکراتی سفر جاری رکھنا چاہیے. جب ہم انشاءاللہ کامیابی کی طرف جائیں گے تو یہ چھوٹے چھوٹے تنظیمیں خود بخود ختم ہو جائیں گے. اچھا شاہ صاحب, میں اسی سے ریلیٹ کرتے ہوئے آپ کو چودھری نثار صاحب کا آج کا فلور آف دا ہاؤس پہ دیا گیا بیان سنانا چاہتا ہوں, پھر میں فیصل صاحب کی طرف آؤں گا. ایک تو خواجہ آصف صاحب نے بھی آج حامد میر صاحب کے انٹرویو میں کہا میں طالبان کے اظہار لا تعلقی سے مطمئن نہیں ہوں, انہیں اظہار مذمت کرنا چاہیے. اور چودھری نثار صاحب نے کیا کہا وہ سن لیجئے, پھر میں چونکہ آپ طالبان کمیٹی کے کوارڈینیٹر ہیں اس پر آپ کا رسپانس لوں گا. ذرا سنائیے گا چودھری نثار صاحب نے آج کے اس واقعے کے حوالے سے کیا کہا فلور آف دا ہاؤس پہ. تو اتنا کافی نہیں ہے کہ اس سے لا تعلقی کا اظہار کیا جائے. میں نے یہ بھی کہا ہے, جو پیغام دیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم ان لوگوں کا کھوج نکالیں گے, تو بجائے اس کے کہ پہلے ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کھوج نکالیں, یہ بہتر ہے کہ آپ اس کا کھوج نکالیں کہ دہشت گردی اور ڈائیلاگ ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. جی, تو بینگ اے کوارڈینیٹر آف طالبان کمیٹی, یوسف شاہ صاحب آپ بھی طالبان پر یہ زور دیں گے کہ ذرا وہ چیک کریں کہ یہ افراد کون ہیں, کہاں مقیم ہے اور کیا معاملہ ہے؟ میں نے ویسے جب ہم گئے تھے اس وقت میں نے ان کے بارے میں پوچھا تھا, لیکن یہ جواب دیا گیا تھا, پروفیسر ابراہیم صاحب بھی ساتھ تھے, کہ ان لوگوں کو ہم نہیں جانتے ہیں. اچھا. اور نہ ان کا یہاں میرانشاہ میں کوئی دفتر ہے, نہ کوئی اس کا سینٹر ہے, نہ کوئی مرکز ہے, اور انہوں نے بھی اس وقت کہا تھا کہ ان کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں. اچھا ٹھیک ہے. فیصل سبزواری صاحب اب یہ بتائیے گا, اب یہ تو ایک نئی سچویشن ایمرج ہو گئی نا, یعنی پہلے یہ تھا کہ ایک تو یہ کہ باقاعدہ اعلان جنگ بندی نہیں ہوا تھا, پھر کچھ واقعات ہوئے جن سے طالبان نے اظہار لا تعلقی کیا, پھر مجھے یاد ہے جو ایک تبلیغی اجتماع میں دھماکے ہوئے تھے اس کا تو طالبان نے اظہار مذمت بھی کیا. اب ایک ایسی تنظیم واقعہ کر رہی ہے جس کے بارے میں خود یوسف شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے طالبان سے پوچھا, انہوں نے کہا ہم نہیں جانتے کہ کون ہے. اب اس سچویشن سے کیسے نمٹا جائے؟ طالبان نے جنگ بندی کر دی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں ہم جنگ بندی پہ قائم ہیں, ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا, یہ پتہ نہیں کون کر رہا ہے. اور یہ بھی کہا شاہد اللہ شاہد نے کہ بھائی اب ان ذمہ داران کا تعین کرنا ہمارا کام تو نہیں ہے, حکومت تعین کر لے کس نے کیا ہے, سزا بھی دے دے. اب کیا کیا جائے فیصل صاحب؟ بڑا ہی حکومت اور ریاست کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ ہم کھڑے کہاں ہیں. میرے خیال میں یہ جس بھی تنظیم کا لیٹر ہیڈ آیا ہے اور جنہوں نے آج کے حملے کیے ہیں, انہوں نے اپنی اہلیت اور پوٹینسی آج ثابت کر دی ہے. جی ہاں. کل کو کوئی نہ کوئی کھڑا ہو جائے گا, آپ کے پروگرام میں آ جائیں گے, ان سے بھی مذاکرات کریں, ان کی کیا ڈیمانڈز ہیں. جنہوں نے جنگ بندی کا اعلان کیا ہے, جنہیں بارہا اتنا میڈیا پہ ایئر ٹائم دیا گیا ہے, ان کی کیا ڈیمانڈز ہیں, اس پہ کبھی کیا بحث. ویری سرپرائز, ہمارے پارلیمنٹیرینز کی طرف سے اس طرح کے الفاظ آتے ہیں کہ شاید سنسیریٹی ہو. واٹ سنسیریٹی, مطلب کیا وہ چاہتے کیا ہیں اس سرزمین کے اوپر, ان کا ایجنڈا کیا ہے, کس طرف لے جانا چاہتے ہیں یہاں کے معاملات کو. بہت سوچنے کا مقام ہے. کہنے کو ہم ایٹمی ریاست ہیں,
لیکن آر وی بیہیونگ لائک دیٹ؟ مطلب ہم اس طریقے سے عمل بھی کر رہے ہیں. روہیل اصغر صاحب نے بڑی وشفل تھنکنگ کا اظہار کیا کہ مذہبی جماعتیں بھی جو ان کو شہید کہتی ہیں، کبھی بھی نہیں ہوگا. کیونکہ میں ہمیشہ یہ کہتا آیا ہوں، یہ بات میری جماعت ہمیشہ یہ بات نہایت صراحت سے بیان کرتی آئی ہے کہ آپ کے ملک میں لاکھوں، اگر کروڑوں نہیں تو لاکھوں، ملینز میں ایسے لوگ موجود ہیں جو ان مذہبی سیاسی جماعتوں کے، ان رائٹ ونگ کی جماعتوں کے فالوورز ہیں، وہ نظریاتی حامی ہیں جو کارروائیاں یہ سب کر رہے ہیں. بہت سارے لوگ اسمبلی میں وہ بیان دیتے رہے ہیں، جو خود کش بمبار اپنے آپ کو پھاڑتا ہے وہ ایگزیکیوٹ کرتا ہے. بہت سارے لوگ وہی نظریاتی سوچ رکھتے ہیں. پاکستان کے فوجیوں کے سروں کو کاٹے جانے کو وہ جائز عمل سمجھتے ہیں کیونکہ وہ اسے کفار کی فوج سمجھتے ہیں. تو ہمیں اس ریالٹی میں آنا پڑے گا. آپ 1 مہینے کی جنگ بندی، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس میں آپ 1 مہینے کی جنگ بندی کے دوران آپ کیجئے گا کیا؟ آپ ان کی ڈیمانڈز مان لیجئے گا. ڈیمانڈز کیا ہیں؟ آن دا فیس آف اٹ تو آپ ان کو دیکھ کر گزر جائیں گے، لیکن حقیقت حال کیا ہے کہ وہ جس نظام کو چاہتے ہیں وہ ان کی دانش میں ہے. نہ وہ مذہبی اقلیتوں کو، نہ وہ مسلکی اقلیتوں کو، نہ اپنے نظریاتی جو اختلاف رکھتے ہیں ان سے کسی کو بھی وہ زندہ رہنے کا سمجھتے ہیں کہ حق ہی نہیں ہے. صحیح ہے. اور ہم اسی اس میں لگے ہوئے ہیں. آپ صرف مجھے ایک چیز بتا دیجیے، اس کے بعد آپ آگے چلے جائیے گا. آپ نے لیٹ شروع کیا یہاں سے کہ یہ لال مسجد کا یہاں پہ واقعہ ہوتا ہے. عبدالعزیز صاحب کا ان کا ذکر ہو رہا تھا. ہماری عدالتیں پرویز مشرف صاحب کے اوپر اور ان کے جو رفقائے کار تھے ان پر مقدمہ قائم کر رہی ہیں وہاں پر آپریشن کا. تو کیا بعید ہے کہ کل جو وزیرستان میں کارروائیاں ہو رہی ہیں، یا اور تو یہ ہر شہر میں موجود ہیں، کیا اسلام آباد، کیا کراچی، کیا لاہور، وہاں اگر کوئی فورس کارروائی کرتی ہے تو کل کلا کو پھر ہمارے یہاں اس طرح کی جناب میڈیا ویو چل جائے اور رائٹ ونگ اور پاپولسٹ سینٹیمنٹ چل جائے اور عدالتیں فیصلے دینے لگیں کہ جناب بالکل ان کے خلاف مقدمہ ہونا چاہیے، تو ہم کھڑے کہاں ہیں؟ ہم چاہ کیا رہے ہیں اس ملک کے ساتھ؟ جو میں سمجھتا ہوں سبزواری صاحب میرے خیال میں شاید بالکل اس کے کنسرا جا رہے ہیں. میں نے جو آج میری جو اطلاع ہے، جو خصوصی طور پہ جو جج صاحب جن پہ یہ ہوا پوائنٹوں میں، اور بھی تو جج ہوں گے نا وہاں پہ بیٹھے ہوئے. کوئی ایک نہیں، میں آج اس کو نہیں کہہ رہا روہیل صاحب. نہیں، میں سبزواری جو آپ سے عرض کرنے جا رہا ہوں وہ آپ ذرا تھوڑا سا اور طرف نکل گئے تھے. یہ وہ جج صاحب تھے جو آج میں نے سنا ہے کہ انہوں نے شاید رشید صاحب نہیں رشید صاحب کی FIR کاٹنے سے منع کر دیا تھا، جس میں کہہ رہے تھے مشرف صاحب کو نامزد کیا تھا. جی اس میں اس نے منع کر دیا. تو آپ لنک دیکھتے ہیں آج کے واقعے کا؟ لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک طرف روف بھی کہہ رہے تھے کہ یہاں سے، آپ بھی کہہ رہے تھے کہ وہاں سے ویگو میں اٹھ کے گئے. تو اب دیکھیں نا ویگوز میں بیٹھ کے تو آپ، میرا نہیں خیال کہ آپ یہ اسلام آباد کی ٹیریٹری سے باہر گئے ہوں. اسلام آباد کے اندر سے کسی ہائیڈ آؤٹ سے آئے ہیں اور وہیں پہ آپ چلے. اچھا، اب میں کلاس میں تھا، ایک تو معذرت بھی بہت آخر سے آ رہا ہوں آپ کے پاس، سوری. لیکن سر یہ بتائیے گا، آپ اپنی معلومات کی بنیاد پر بھی اور تجزیے کی بتائیے گا، یہ آج کیا ہوا ہے اسلام آباد میں اور ایک ایسے موقع پر ہو رہا ہے جب ابھی تو ہم جنگ بندی کے شادیانے بجا رہے تھے، مبارک کو 1 مہینے کے لیے امن ہو جائے گا، اور 11 لاشیں اٹھا لیا. مجھے وسیم سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ جیسے لوگ جو ہیں، کچھ اور میڈیا میں میرے دوست ہیں، وہ کیوں ریاست کو پیروں پہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں جب یہ لیٹ چکی ہے، جب یہ سرنڈر کر چکی ہے. یہ ہماری معصومانہ خواہش ہے. میں آپ کو اپنے دوستوں کو وشفل تھنکنگ ہے جو ہمارے جیسے کچھ، آپ جیسے کچھ اور ہیں جنہیں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے پیس ٹاکس میں. آپ ان کو چھوڑ دیں ان کے حال پہ. چودھری نثار علی خان صاحب کو ابھی آپ نے بیان سنا، انہوں نے میری رپورٹ کے اگینسٹ جو میں نے آگے 19 فروری کو میرے اس ٹائم لائن پہ بالکل ایون ٹویٹر پہ چلے جائیں، اس کا ٹائم لائن ہے کہ جس پہ میں نے بریک کی تھی اسٹوری کے، یہاں پہ القاعدہ، مجھے یاد لشکر جنگی اور آپ کے ساتھ میں یہ TTP. یہ میری رپورٹ نہیں تھی جو میں نے حاصل کی تھی، انٹیریئر منسٹر کی رپورٹ تھی جو اگلے دن انہوں نے بریف کیا تھا جا کے قومی اسمبلی کی، یہ داخلہ کمیٹی ان کی رپورٹ تھی. اس کے اگینسٹ انہوں نے پریس کانفرنس کی، مجھے جھوٹا ثابت کیا. رپورٹ ان کی اپنی منسٹری کی تھی، چلو میں جھوٹا ہو گیا 10 دن کے لیے. آج ان کا آپ نے بیان سن لیا کہ وہ پھر کہہ رہے سیکیور سٹی ہے. میں یہ ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ آپ کے ریاستی ادارے اس پوزیشن میں نہیں رہ گئے، آپ کے حکمران نہیں رہ گئے. چوہدری صاحب کا آج آپ نے ایک بیان سنے بڑے انٹرسٹنگ، جب ان پہ پیپلز پارٹی نے تنقید کرنے کی کوشش کی اور آپ کے دور میں بھی ہوتا ہے. آپ کون ہوتے ہیں جی مجھے تنقید کرنے کی؟ انہوں نے کہا KPK میں بھی تو ہوتا ہے. انہوں نے کہا جی کہ اور بالکل ٹھیک کہا چودھری صاحب نے کہ انہوں نے کہا جی جیل بریک بھی تو ہوا تھا اور آپ کے پاس پہلے سے انفارمیشن موجود تھی. آپ نے کون سے تیر مار لیا؟ اگر ہم نے نہیں مارے، اگر ہمارے پاس اطلاع تھی لشکر جنگی بھی القاعدہ ہے بلا بلا ہے. یہ وہ لیڈرشپ اس ملک پہ رول کرنے آئی ہے
جو ایک دوسرے کو تانا بھی نہیں دے سکتی، نہ پیپلز پارٹی دے سکتی ہے، نہ آپ کی تحریک انصاف دے سب کے معاملات میں مداخلت میں آپ چلے سر آپ بات کریں سر، آپ لوگ سچے ہیں سارے، مارے جا رہے ہیں، آپ بجا فرما رہے ہیں، آپ کے جذبات اپنی جگہ ٹھیک ہیں، لیکن یہ میں آپ کو عرض کر دوں، اس کے بعد کیا کہا میں آپ کو گزارش کر دوں، آپ جیسے لوگ کیوں ریاست ان حکمرانوں کو، جب ریاست طے کر چکی ہے کہ ہم نے کام نہیں کرنا، امپورٹنٹ لیڈرشپ کو کیوں پیروں پہ کھڑا کرنا چاہتے؟ وہ نہیں لڑنا چاہتے، وہ نہیں آپ کو کسی نے غلط فہمی میں ڈال دیا ہے۔ آج 12 لوگ مارے گئے ہیں سر، وہ اگر ریاست کے قلب میں آ کے کام کر کے چلے جائیں حکومت میں اور دیکھو گاڑیوں میں چلے جائیں تو امپورٹنسی تو ہے نا۔ سوری میں بھی ابھی ہاتھ فرما رہے ہیں، بالکل روہیل صاحب، نہیں میں آپ 100% بات کیجیے، میں آپ کی بات چلے سر آپ پورا ٹائم کنزیوم کر لیں، لوگوں کو جسٹیفائی کر لیں، آپ اللہ خیر تھوڑا سا آپ نیگیٹیوٹی سے باہر آ جائیں، جو اچھی بات ہے وہ بھی کر دیا، مستعفی ہو گیا آپ دوست کے۔ ویسے ہر وقت ہم بھارت پہ چڑھے رہتے ہیں، بھارت نے یہ کیا تو ہم یوں کر گئے، بھارت میں وہ کہ ہم فلاں کر دیں گے۔ حضور آپ تھوڑا سا بھارت سے سیکھیں، ان کے نیول چیف نے ایک مورل کریکٹر دکھایا ہے نا، ایکسیڈنٹ ہوا اس میں وہ تو نہیں بیٹھا ہوا تھا، نہ اس کے شہر میں بیٹھا، مثال دیں اس پہ تو آپ غدار ڈکلیئر کیے جا سکتے ہیں، یہاں پہ ہے کہ ہمیں ڈکلیئر کریں، آپ کی ابول وطنی چیلنج کچھ لوگ کرتے ہیں، بھارت کی مثال حق ہے ان کا، راشٹر صاحب کا حق ہے جو جس طرح، لیکن ریاست کا کمپلیٹ فیلئر ہوا نا اسلام آباد میں جو کچھ ہوئے تو سرنڈر ہے ریاست کا، نہیں سرنڈر ہے، میرا یہ کہنا ہے، یہ ڈی آئی خان کے آپ تانے دیتے ہیں، پی ٹی آئی کو ٹھیک دیتے ہیں۔ میں آپ کو گزارش کروں، میری پوری گفتگو میں آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا میں نے پیپلز پارٹی کو تانا دیا، سر کیوں نہیں دیں گے؟ پیپلز پارٹی نے پی ٹی آئی کو، ابھی رحمان ملک صاحب چلے گئے، ان سے خود بات کرتا، رحمان ملک صاحب یہ فرما رہے ہیں، ملک کا انٹیریئر منسٹر یہ کہہ کے جا رہا ہے اور آپ نے اس کو جانے دیا ہے کہ حضور کہ ہمیں نہیں پتا کہ شاہد اللہ شاہد کون، 5 سال وزیر داخلہ رہا ہے، باقی مہمانوں سے بات ہو جائے، میں نے 1 سال سے یہ چودھری صاحب وزیر داخلہ، اس ملک کی نااہلی دیکھیں، ہماری انکمپیٹنسی دیکھیں، امپورٹنسی دیکھیں، 5 سالوں میں ہر صحافی کے ساتھ وہ بات کرتے ہیں، آپ کی انٹیلیجنس ایجنسی اربوں خربوں روپے کے بجٹ ہیں، آڈٹ نہیں ہوتا، آج بھی ایک صحافی نے ان سے اس طرح بات کی، اور یہ ہمیں بتا رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا کون ہے، آپ بس ٹھیک، انہیں یہ بتاؤ گا رات میں ہم نے ٹیلی فون پہ کس سے بات کی، آپ کو 18 کروڑ بے وقوف لوگ آپ کے ہتھے چڑھ گئے جو ساری سال کھوتے کی طرح کام کرتے ہیں، آپ کو ٹیکسز دیتے ہیں، آپ کو پیسے دیتے ہیں، آپ سے گاٹ لیتے ہیں، آپ تنخواہیں لیتے ہیں، آپ مزے کرتے ہیں، آخر پہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری نہیں تھی۔ میں ڈسکشن کو آگے بڑھاتا ہوں۔ یوسف شاہ صاحب یہ بتائیے گا، ایک تو یہ بات مطلب آپ مجھے کریکٹ کیجیے گا اگر میں غلط ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ تاثر ہے جو کہ میرا خیال ہے کچھ لوگوں میں ہے کہ طالبان نے غیر مشروط اعلان جنگ بندی کیا ہے، if جنگ بندی از دا رائٹ ورڈ ٹو یوز، تو یہ تاثر غلط ہے، اگر آپ مجھے ٹھیک کیجیے گا اگر میں غلط کہہ رہا ہوں، چونکہ انہوں نے کچھ شرائط تو لگائی ہیں، ان کو نام تجویز کا دیا ہے، اور یہ بات شاہد صاحب نے کہی بھی ہے کہ جناب کہ یہ تجاویز پہ عمل کیا جائے تو جب تک یہ عمل کرتے رہیں گے ہم جنگ بندی پہ قائم رہیں گے۔ وہ تجاویز یا شرائط کیا ہیں جس کی بنیاد پر طالبان نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے ہم 1 مہینے تک جنگ بندی کریں گے؟ بادامی صاحب، ایک تو میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے بعض بزرگوں نے کہا، جس طرح روہیل صاحب نے کہا اور رحمان ملک صاحب نے فرمایا کہ ہم یہ اس پر اعتراض کر رہے ہیں کہ جنگ بندی موقت کیوں ہے، 1 مہینے کے لیے کیوں ہے۔ میں اس کے حضور میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ حضرات قبائلی روایات سے ناواقف ہیں۔ قبائلی روایات یہ ہیں کہ وہاں ہمیشہ جنگ بندی موقت ہوتی ہے، کبھی مہینے کے لیے، کبھی 20 دن کے لیے، کبھی 40 دن کے لیے، کبھی 50 دن کے لیے، لیکن بہرحال جنگ بندی موقت ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو حضرات کا یہ اسٹیٹ کو تانے دیتے ہیں کہ اسٹیٹ کو کیوں پاؤں پر کھڑے کر رہے ہو، تو یہی مشورے مشرف کو بھی دیے گئے تھے، اور اسی وجہ سے آج ہم جو کچھ دے رہے ہیں اور جو کچھ جس کا سامنا ہم کر رہے ہیں، یہ ان مشیروں کی برکت ہے کہ مشرف کو بھی کہا کہ اور فوراً ان کا ساتھ دیا، امریکہ کا ساتھ دیا، اور آج تک پرائی آگ میں ہم جل رہے ہیں۔ یوسف شاہ صاحب، یہ روہیل اصغر صاحب کا آپ سے سوال یہ ہے کہ جو کر رہے ہیں کیا قبائلی روایت کے مطابق ہے؟ یہ وہ آپ سے روہیل اصغر صاحب پوچھ رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں وہ قبائلی روایت کے مطابق، اور ان میں سے کون سا فرد قبائلی ہے جو آپ قبائلی روایت کا تذکرہ کر رہے ہیں؟ روہیل اصغر صاحب کا سوال دیکھیں یہ جو بیٹھے ہیں اس وقت قبائل کے بیٹھے ہیں، قبائلی نمائندگی کر رہے ہیں، اس سب تمام شورا جو اراکین ہے وہ قبائلی ہیں، کوئی ممند ہے، کوئی باجوڑی ہے، کوئی قورم ایجنسی کا ہے، کوئی مسعود ایریا کا ہے، کوئی وزیرستان کا ہے، اس میں سارے سب اکٹھے ہو گئے۔ ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے، نہیں سر، لیکن میرا جو آپ سے بنیادی سوال تھا کہ وہ شرائط تو اس کی بنیاد پر یہ 1 ماہ کی جنگ بندی کا اعلان کیا ہے طالبان نے، حکومت سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ طالبان نے تو
دیکھو ایک ہے، ایک ضابطے اور اصول کے وقت انہوں نے ایک دو شرائط رکھے تھے، وہ کیا؟ اور یہ کہا تھا کہ اگر پیس زون ہمارے لیے آپ دے دیں تو وہ کمیٹیوں کے لیے بھی مسئلہ آسان ہوگا، ہمارے لیے بھی آسان ہوگا، حکومتی کمیٹی کے لیے، طالبان کمیٹی کے لیے آنا جانا آسان ہوگا۔ اور یہ بھی ساتھ کہا تھا کہ اگر بچے ہیں، بوڑھے ہیں، خواتین ہیں، اگر وہ اس کو بھی رہا کیا جائے تو یہ ہے کہ ذرا ہمارے لیے مسئلہ آسان ہوگا اور آگے اعتماد پیدا ہو جائے گی اور اعتماد سازی کے۔ تو یعنی یوسف شاہ صاحب میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا کہ یہ اعلان بندی غیر مشروط نہیں ہے، یہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ نہیں، دیکھو اس شرائط پر تو انہوں نے عمل نہیں کیا ہے نا، ابھی ان کا اعلان آ گیا ہے۔ یہ ان کی ایک تجویز تھی کہ اگر ایسا ہو جائے تو بہتر ہوگا، حکومت نے تو ان تجاویز پر ابھی غور نہیں کیا ہے، اور ہمارے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے کہ جنگ بندی کے اعلان کے بعد ہم اس پر غور کریں گے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا فیصل صفداری صاحب، اب ذرا اس کو کنکلوڈ بھی کرتے ہیں، اور میں ظاہر آج کے پروگرام میں وقت بھی بات زیادہ نہیں ہو سکی، لیکن فیصل صفداری صاحب بتائیے گا، اب یہ دو شرائط بتا رہے ہیں جو کہ طالبان نے رکھی کہ جناب ایک تو آپ قیدیوں وغیرہ کو رہا کریں اور پیس زون، اب اس کی بنا پر تو کوئی بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ دیکھیے جناب انہوں نے اب کب کہا کہ شریعت نافذ کرو تو دھماکے نہیں کریں گے، وہ تو صرف یہ شرائط رکھیں اور اس پہ بات کرنے کو بھی تیار ہیں۔ آپ کو کن امور سے یہ تاثر مل رہا ہے کہ دراصل یہ ایک چال ہے اور اپنے آپ کو مجتمع کرنے کی ایک کوشش ہے؟ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے۔ پہلی تو یہ کہ وہ جنگ بندی کی شرائط بتا رہے ہیں نا، وہ پرماننٹ طور کے اوپر ہتھیار ڈال کر اس ریاست کے قانون اور آئین کے تابع ہو کر اپنے جرائم سے تائب ہونے کی بات نہیں ہے۔ صحیح ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ جو ہے